ابو ذر ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، اتنی بڑی حدیث کہہ دی تو نے میرے بارے میں، گواہ لے کے آ، تو گواہ نہیں دے گا میں تیرے اوپر حد جاری کروں گا۔ حاکم وقت کے اوپر تو نے اتنی بڑی تہمت لگا دی، حدیث پیغمبر ہے تو گواہ لے کے آ۔ ابو ذر نے دربار میں دیکھا، جن لوگوں نے حدیث سنی بھی تھی انہوں نے سر جھکا لیا۔ میں کسی مجلس میں بیان کروں گا کہ رسول کے بعد حدیث سے پیغمبر بیان کرنے میں کیسے پابندی لگی تھی، کس نے لگوائی تھی اور کیوں لگوائی تھی۔ حدیث سے پیغمبر کسی کے پاس تھی نہیں، حدیث بیان کرنے میں گورنمنٹ کی طرف سے بین تھا، پابندی تھی۔ اس کا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ ابو ذر نے جب دیکھا نا دربار میں کوئی گواہ نہیں تھی، زخمی دربار سے نکلا، سیدھا گیا علی کے دروازے، دستک دے کے لگا مولا آپ کی گواہی کی ضرورت ہے۔ علی ابو ذر کے ساتھ چلے۔ اب میں کیا کروں، سامنے کلاک پہ میری نظر ہے، ابو ذر کی گواہی کے لیے علی چلے۔ وہ علی ابو ذر کی گواہی کے لیے جا رہا ہے جو زمین پہ اللہ کا گواہ ہے۔ جو دعوت ذل عشیرہ میں محمد کی نبوت کا گواہ ہے، وہ علی ابو ذر کی گواہی کے لیے دربار میں آئے۔ علی دربار میں آئے، ابو ذر نے کہا یا علی میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کیا کہا ہے جو آپ نے گواہی دینی ہے۔ علی نے فرمایا تو نے جو بھی کہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، ابو ذر سے علی نے بات نہیں سنی کہ کیا کہہ کے آیا ہے، میں نے کیا گواہی دینی ہے۔ علی نے فرمایا تو نے جو بھی کہا ہے۔ علی گواہی دینے کے لیے تیار ہے۔ علی دربار میں گئے، دربار میں جا کر علی نے خلیفہ کے سامنے کہا بولا آپ نے کاتب کو لکھوا میری گواہی میں درج کرواتا ہوں کہ میں گواہی دینے کے لیے آیا ہوں۔ ابو ذر نے جو کہا ہے سچ کہا ہے۔ اتنا کہنا تھا، خلیفہ نے کہا یا علی مجھے آپ سے یہ توقع نہیں تھی، اگر آپ آ ہی گئے ہیں، اب محمد کے ابن عم ہیں، رسول کے چچا زاد ہیں، ہم بھی آپ کی عزت کرتے، اگر آپ آ ہی گئے ہیں، اب میرے اور ابو ذر کے درمیان جو ایک معاملہ ہے، جو ایک مسئلہ ہے، جو ایک غلطی ہے، جو ایک لڑائی ہے، آپ اسے بیٹھ کے بھی طے کروا سکتے تھے۔ آپ نے ابو ذر کی بات سن لی، میری سنی نہیں، ابو ذر کی سن لی، میری سنی نہیں، ابو ذر کی سن لی، میری تو سنی نہیں، آپ نے اتنی جلدی ابو ذر پہ گواہی کیسے دے دی؟ اللہ نے فرمایا میں نے تیری بات سنے بغیر اس پہ گواہی اس لیے دی ہے، محمد نے تیرے بارے میں نہیں اس کے بارے میں کہا ابو ذر سچا ہے۔